ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، یہ اب ایک بہت اہم بات آ گئی ہے، اس کو سمجھ لیں۔ یہ جو شیطانوں کا کلام ہوتا ہے نا، پہلی بات اس کی یہ ہوتی ہے کہ یہ واضح نہیں ہوتا، یہ کلیئر نہیں ہوتا، یہ مبین نہیں ہوتا۔ کاہن لوگ جب بھی بات کرتے ہیں، یہ جو نجومی قسم کے لوگ بات کرتے ہیں، تو وہ کوئی گمن گھیری قسم کی بات ہوتی ہے، لیکن الفاظ بہت مسجع اور مرصع اور بہت ہی جو ہے وہ موٹے اور ثقیل اور مشکل وہ الفاظ ہوں گے۔ یعنی کلام کے اندر ظاہری حسن بہت ہوگا، لیکن اس کے اندر کوئی معنی و مفہوم جو ہے اگر آپ کھوجیں گے تو آپ کو نہیں ملے گا، نہ ہی اس میں آپس میں وہ مربوط کلام ہوگا۔ اس کے مقابلے میں اللہ کا جو کلام ہوگا وہ سادہ ہوگا، وہ فطرت کے بہت قریب ہوگا، نبیوں کی بات بھی بڑی سادہ ہوگی۔ اس سے عام آدمی کو ایک مغالطہ لائق ہو جاتا ہے کہ یار یہ بندہ اتنی سادی بات کر رہا ہے، یہ کوئی بڑا عالم نہیں ہے۔ عالم تو وہ ہوتا ہے نا کہ جس کی بات بہت مشکل ہو، سمجھنے کے لیے دانتوں پسینہ آئے۔ مدعا ان کا ہے اپنے عالم تقریر کا، آگہی دام شنیدن جس طرح چاہے بچھائے، مدعا ان کا ہے اپنے عالم تقریر کا۔ تو اب آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں کہ صاحب نے کیا فرمایا، لگے کو کچھ فرمایا ہے لیکن سمجھ کچھ نہ آئے کہ کیا فرمایا ہے، تو یہ ہے ایک انداز۔ اور بہت ہی جو ہے لچھے دار باتیں، بہت ہی جو چکنی چپڑی باتیں، من موہ لینے والی باتیں، پر سمجھ میں نہ آنے والی باتیں۔ اس کے مقابلے میں اللہ کا کلام سادہ، عام فہم، بالکل عام آدمی کی سطح پر بات سمجھ میں آ جانے والی۔ لیکن اس سادگی کی وجہ سے ایک لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا، اس کلام کو تو بڑا جو ہے وہ مشکل ہونا چاہیے، بہت پیچیدہ ہونا چاہیے، وہ سہل ممتنع کا جو ہے وہ مظہر تو نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک پیچیدگی آئی جس پر لوگوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا یار یہ کیا اللہ کا کلام ہے، مکھی کا اور مچھروں کا اور یہ بھی ذکر اس میں سارا آ گیا۔ اس کا جواب ہے جو یہاں پہ دیا گیا۔ تو فرق نوٹ کیجئے، وہ جو دعوت حق کے جو دائی ہوں گے ان کی دعوت سادہ ہونی چاہیے، ان کا کلام اور اسلوب بھی سادہ ہونا چاہیے، عام فہم ہونا چاہیے، ہر آدمی کو سمجھ میں آنا چاہیے۔ اور یہ جو چکنی چپڑی باتیں اور بڑی جو بنا کے اور فریب والی اور جسے کہا زخرف القول، اس طرح کی جو باتیں، یہ قرآن کے برعکس یہ ایک اسلوب ہے جو لوگ اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں۔